السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ کا باقاعدہ جو ایک ٹینسز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ انٹروگیٹو پڑھ لیا۔ آج اس کا ہم چوتھا حصہ پڑھیں گے، یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ نیگیٹو ٹینس، سوالیہ میں انکاریہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو سوال ہو رہا ہے اور ساتھ میں اس میں انکار بھی ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر، کیا آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں؟ ایک تو کیا آ گیا اور اس میں ساتھ نہیں، یعنی کسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ شخص کام نہیں کرتا ہے، کیا وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا ہے۔ تو اس طرح کے جملے جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے ان کو کیسے بنانا ہے، بہت ہی آسان ہے۔ سوالیہ جملہ آپ نے سیکھ لیا اس کا طریقہ، اب اس کو بھی ایکسپلین کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی آپ کے لیے آسان ہو۔ سب سے پہلے پہچان تو آپ کو پتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ کی پہچان۔ اب باقی آسان ہوتا ہے، صرف اس میں نہیں، کیا یا انکار یا سوالیہ جب آتے تو اسے ہمیں اندازہ ہوتا ہے آسانی سے۔ فارمولا لکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا۔ فارمولا جو ہے وہ سوالیہ میں انکاریہ، یعنی اس کا جو چوتھا حصہ ہے، سب سے پہلے ہیلپنگ ورب آتا ہے۔ اچھا، ایک سے مراد ہیلپنگ، وی سے مطلب ورب۔ اس کے ہیلپنگ ورب آپ کو پتا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ کے ہیلپنگ ورب 2 ہے، اور یہ کہاں کہاں لگتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ ہیلپنگ ورب آ گیا، اس کے بعد سبجیکٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد نوٹ آتا ہے، پلس نوٹ۔ اس کے بعد جو ہے ورب کی فرسٹ فارم لگے گی اس میں، اس کے بعد جو ہے آبجیکٹ ہے، اور پھر اس کے بعد ہے سوالیہ نشان۔ یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ انٹروگیٹو ٹینس کا جو ہے فارمولا۔ اس حساب سے آپ نے جو ہے جملہ ہیلپنگ ورب شروع میں لگائیں گے، پھر سبجیکٹ لگائیں گے، پھر نوٹ لگائیں گے، پھر ورب کی فرسٹ فارم لگے گی، اور اس کے بعد جو ہے آبجیکٹ، اور پھر سوالیہ نشان۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک جملہ ہے، کیا آپ اسکول نہیں جاتے ہیں؟ یہ ایک جملہ آ گیا ہمارے پاس، سوالیہ ہے اور اس میں انکار بھی ہو رہا ہے، یعنی نہیں بھی آیا ہوا ہے اور کیا بھی آیا ہوا ہے۔ تو ایک ایسا جملہ ہے جس میں ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا آپ اسکول نہیں جاتے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہم مطلب یہ کہ وضاحت چاہ رہے ہیں ان سے کہ یار آپ تھوڑا سا جو ہے واضح کریں اس بات کو کہ آپ اسکول نہیں جاتے ہیں، کیوں نہیں جاتے، کیا وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہم ایسے سوال کرتے ہیں لوگوں سے۔ تو دیکھیں فارمولے کے مطابق سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہیلپنگ ورب۔ اب ہیلپنگ ورب ڈو اور ڈز میں سے کون سا لگے گا، یہ ہم ایکسپلین کر چکے ہیں۔ نیگیٹو پریزنٹ انڈیفینٹ نیگیٹو ٹینس کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ڈو کہاں لگتا ہے اور ڈز کہاں لگتا ہے۔ یہ ہم سبجیکٹ کے حساب سے لگائیں گے۔ اگر سبجیکٹ سنگولر میں سے ہے، ہی شی اٹ اینی نیم میں سے ہے، تو اس کے ساتھ لگتا ہے ڈز، اور اگر سبجیکٹ پلورل میں سے ہے، آئی یو وی دے وغیرہ میں سے ہیں، یا دو نام یا دو سے زیادہ نام، تو پھر ڈو لگتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں سبجیکٹ کیا ہے، آپ ہے، یعنی یو، مطلب یہ ہے کہ پلورل سبجیکٹ میں سے سبجیکٹ آیا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم ہیلپنگ ورب کون سا لگائیں گے، ڈو لگائیں گے۔ تو میں نے یہاں ہیلپنگ ورب لگایا ڈو۔ اس کے بعد فارمولے کے مطابق دوسری چیز کیا ہے، سبجیکٹ یہاں پہ کیا ہے، یو آیا ہوا ہے، ڈو یو۔ اس کے بعد اگلی چیز جو کیا ہے وہ ہے نوٹ لگائیں گے، ڈو یو نوٹ۔ اس کے بعد فارمولے کے مطابق ورب کی فرسٹ فارم، تو اس میں ورب کی فرسٹ فارم کیا ہے، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کیا ہوتا ہے، یہ ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ سبجیکٹ ورب کی فرسٹ فارم، اس میں ورب کیا ہے، جانا اس میں ورب ہے، اس کا فرسٹ فارم ہوتا ہے گو۔ ٹھیک ہے، ڈو یو ناٹ گو۔ اس کے بعد آبجیکٹ، ڈو یو ناٹ گو ٹو، سوری یہاں پہ آبجیکٹ سے پہلے ٹو بھی لگتا ہے، ڈو یو ناٹ گو ٹو اسکول، اور آخر میں سوالیہ نشان۔ یہ ٹو جو ہے یہ کا کی کے وغیرہ کے معنی سے اس طرح کے معنی میں آتا ہے، تو کیا آپ اسکول کو، یہ اصل میں کیا آپ اسکول کو نہیں جاتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے جملہ، تو کبھی اس طرح ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا، ڈو یو ناٹ گو ٹو اسکول، یہ ہمارا جملہ بہت آسان طریقے سے بن گیا فارمولے کے مطابق۔
تو جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، سب سے پہلے پہچان ہے، جملے کی پہچان معلوم کرنی ہوتی ہے، پھر اس کا جو ہے فارمولہ بہت اہم ہے، فارمولہ آپ کو آنا چاہیے، اس کے بعد آپ آسان طریقے سے جو ہے اردو کا جملہ آپ اس کو انگلش میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ ہم نے پورا سبجیکٹ سے کیا، ایک سنگولر سبجیکٹ سے کر لیتے ہیں، کسی کا نام لکھ دیتے ہیں، کیا اسلم پانی نہیں پیتا ہے۔ بھائی اسلم صاحب نے جو ہے پانی پینے سے انکار کیا ہوا ہے کہ ہم نے پانی نہیں پینا ہے، ان کو کوئی مسئلہ وسئلہ ہوا ہے یا وہ ناراض ہو چکے ہیں، جو بھی ہے، بہرحال ہمارے پاس جملہ آیا ہوا ہے، کیا اسلم پانی نہیں پیتا ہے، تو یہ کوئی اس کا دوست ووست آ کے پوچھ رہا ہے، اس کے بارے میں جو ہے جاننا چاہ رہا ہے کہ میرا جو دوست اسلم ہے یہ کیوں پانی نہیں پینا چاہ رہا، یہ کیوں نہیں پیتا ہے، تو یہ ایک جملہ ہے سادہ سا، ہم اس کو فارمولے کے مطابق ایکسپلین کرتے اس کو لکھتے ہیں اور اس کو انگلش میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اب سب سے پہلے ہیلپنگ ورب فارمولا کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہیلپنگ ورب لگانا ہے آپ نے، تو اس جملے میں ہیلپنگ ورب ہم سبجیکٹ کے حساب سے لگائیں گے، سبجیکٹ چونکہ ہی شی اٹ اینی نیم میں سے ہے، یعنی سنگولر سبجیکٹ ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے کیا ہے ہیلپنگ ورب میں سے جو ہے ڈز لگائیں گے، ٹھیک ہے، ڈز، اس کے بعد سبجیکٹ لگائیں گے، پھر آگے کیا ہے، کیا اسلم پانی نہیں پیتا ہے، اس کے بعد فارمولے کے مطابق نوٹ لگائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم پینے کے لیے ورڈ آتا ہے ڈرنک، یہ اس کی فرسٹ فارم ہے، ڈز اسلم ناٹ ڈرنک، اس کے بعد واٹر، پانی جو ہے آبجیکٹ سوری، اور اس کے بعد اس کا سوالیہ نشان، سو ڈز اسلم ناٹ ڈرنک واٹر، ڈز اسلم ناٹ ڈرنک واٹر، تو اس نے سوال کیا اس کے بارے میں، اب آگے اس کی تفصیل بتائی جائے گی بھائی کہ وہ اسلم جو ہے وہ پانی کیوں نہیں پی رہا، کیا وجہ ہے، یا کوئی بھی جو ہے اس کی وضاحت، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس کی وضاحت کی جاتی ہے، تو یہ سوال بھی اس کو کہتے ہیں انٹرونیگیٹو سینٹینس جو ہوتے ہیں، اس میں سوالیہ میں انکاریہ، یعنی سوال بھی ہو رہا ہے اور اس میں انکار بھی ہو رہا ہے، تو یہ اس کا طریقہ ہے، بہت آسان ہے، آپ نے صرف کرنا کیا ہے کہ دیکھیں گرامر جو ہے ٹینسز کے جو اصول ہیں یا انگلش کے، وہ میتھ کی طرح ہے، جس طرح میتھ میں ہم بار بار پریکٹس کرتے ہیں چیز سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن اگر ہم پریکٹس نہیں کرتے تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح ہے، آپ نے پریکٹس کرنی ہے، بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے یہ چیز جو ہے پریکٹس کے بعد بہت آسان ہو جائے گی، اور یہ جو ہے مین چیز ہے، یعنی ڈیلی روٹین میں ہم کتنی ساری باتیں جو ہے کرتے ہیں تو ان کا زیادہ تر حصہ ٹینسز سے ہی ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ نے ٹینسز پر صحیح معنی میں عبور حاصل کیا تو میں انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے انگلش بہت آسان ہو جائے گی۔ اچھا دوستو، تو آج کی کلاس کے لیے جو ہمارے پاس الفاظ ہیں ڈیلی روٹین میں، جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے جو ہے اپنی ویڈیوز میں اور اپنی کلاسز میں ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو وہ آج ہمارے پاس 5 الفاظ ہیں، ان میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے آسک، آسک کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، یعنی جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کوئی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ وہ پوچھنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہے ارائز، ارائز کا مطلب ہے اٹھنا، ٹھیک ہے، اٹھنے کے بارے میں آتا ہے یہ، اس کے بعد ہے الاؤ، الاؤ کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا، یعنی آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں کسی کام کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، تو اس کے لیے الاؤ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد ہے ارائیو، ارائیو پڑھتے ہیں اس کو، ارائیو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، کہیں پر آپ پہنچ گئے، آپ جو ہے کہیں پر پہنچ گئے ہیں، ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، اڈے پر پہنچ گئے، دکان پر پہنچ گئے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں یہاں پہ پہنچ گیا، تو اس کے لیے یہ ارائیو کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد ہے بگن، بگن کا مطلب ہے شروع کرنا، شروع کرتے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم بگن کا ورڈ استعمال ہوتے ہیں کہ شروع کریں یا شروع کرنا ہے ہم نے کام کو، یا شروع کیجئے، بگن دا ورک، ٹھیک ہے، بگن دا لیسن، تو اس طرح کے معاملات میں اور اس طرح کے ٹائم پر جو ہے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے آپ نے، یہ ہمارے کورس کا حصہ ہے، اس پر بھی آپ نے توجہ دینی ہے۔
دوستوں نیکسٹ جو ہماری چیز ہے وہ ہے ہمارے جملے. ڈیلی روٹین میں جو ہم جملے استعمال کرتے ہیں ہماری کلاسز کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے جس میں ہم جملے دیتے ہیں آپ کو, تو وہ آج کے جو جملے ہیں وہ یہ ہیں. جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے آخر میں پوچھا تھا کہ آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں, یہاں تک بات پہنچائی تھی. اس کے بعد آخر میں جب بس ملاقات ختم ہو رہی ہے, مطلب بات چیت ختم کرنے کے قریب ہے, تو وہ شخص یا پھر آپ کہیں گے کہ نائس ٹو میٹ یو, آپ سے مل کر اچھا لگا. اس نے آپ کو کہا یا آپ نے اس کو کہا, ٹھیک ہے. یہ ایک جملہ فرسٹ جملہ ہے. سیکنڈ جملہ ہمارے پاس ہے کہ نائس ٹو میٹ یو ٹو. کیا ہے ہمارے پاس سیکنڈ جملہ؟ کہ نائس ٹو میٹ یو ٹو, آپ سے بھی مل کر اچھا لگا. تو یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے. مطلب اس نے آپ سے کہا کہ یہ آپ سے مل کر اچھا لگا, تو آپ نے اس کو جواب دینا ہے کہ نائس ٹو میٹ یو ٹو, آپ سے بھی مل کر اچھا لگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آپ سے کہے گا کہ سی یو ایٹ اسکول ٹمورو, کل اسکول میں آپ سے ملتے ہیں یا ملیں گے, اس طرح کے معنی میں آتا ہے کہ کل جو ہے دوبارہ ہم اسکول میں ملتے ہیں آپ سے یا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے, اس طرح کے معنی میں آتا ہے سی یو ایٹ اسکول ٹمورو. اس کے بعد آپ نے جو ہے جواب دیا تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. تو یہ ہماری کنورسیشن ہے جس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے لے کر چلتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو, آپ کے لیے آسان ہو. اگر ہم ایک ساتھ زیادہ جملے بنانے کی کوشش کریں گے تو مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے تھوڑا تھوڑا کام کرے لیکن ڈیلی روٹین کے ساتھ کرے تو اس کا رزلٹ آتا ہے. لیکن اگر کسی نے ایک ہی 2 دن میں پورے جو ہے سب کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو اسی حساب سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے چل رہے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے لیے مشکل بھی نہ ہو اور آسانی سے ہم سمجھ سکیں اس کو. تو یہ جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے, اس کو جو ہے اس پر آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے.